بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، ہدایہ درس کتاب النکاح میں اس سے پہلے نکاح کے لیے کون سی چیزیں لازمی ہیں، شرعی نکاح کا طریقہ کیا ہے، کون سے الفاظ سے نکاح منعقد ہوتا ہے اور نکاح کے لیے کیسی گواہی ضروری ہے، کون گواہ بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا، اور گواہی کی اہلیت کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے، یہ ساری باتیں ہمارے پچھلے دروس میں گزر چکی ہیں۔ آج کا درس اس بات پر ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کتابیہ عورت سے نکاح کرتا ہے، کیونکہ اسلام میں اہل کتاب سے نکاح کی اجازت ہے، اس پر مصنف توضیح کرتے ہیں اگر ایک مسلمان کسی ذمی عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس پر گواہ بھی کوئی ذمی بنے تو ایسی صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ جَازَ۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک ذمی عورت سے دو ذمیوں کی موجودگی میں دو ذمی مردوں کی گواہی میں نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جازا، اس طریقے سے کیا ہوا نکاح جائز ہوگا۔ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا موقف ہے۔ وقال محمد و ظفر لا یجوز، فرماتے ہیں کہ امام محمد اور امام ظفر نے کہا کہ جائز نہیں ہے۔ لأن السماع فی النکاح شہادت، امام محمد اور امام ظفر اپنی دلیل بیان کرتے ہیں کیونکہ نکاح کے اندر شہادت کے لیے سماع ہوتا ہے، گواہ جانبین سے، مرد کا عورت کا، دونوں کا عاقدین میں سے ہر ایک کا کلام سنتے ہیں اور اس کلام پر گواہی دیتے ہیں۔ ولا شہادت للکافر علی المسلم، اور کہتے ہیں کہ کافر تو مسلمان پر گواہی نہیں بن سکتا، کافر کے پاس اہلیت نہیں کہ وہ ایک مسلمان پر گواہی دے، مسلمان کے برخلاف کوئی کافر گواہ نہیں بن سکتا۔ فَكَأَنَّمَا لَمْ يَسْمَعَ كَلَامَ الْمُسْلِمِ، کہتے ہیں جب ایسی بات ہے تو گویا کہ ایک کافر وہ جو موجود ہے تو کہتے ہیں کہ گویا کہ اس نے ایک مسلمان کا کلام ہی نہیں سنا، کیونکہ نکاح کے اندر شہادت یہ ایک اسلامی طرز پر وضع کیا گیا ہے، اور جو کافر ہے اسلامی قوانین کو تسلیم نہیں کرتا، اسلام کے تحت وہ زندگی نہیں گزار رہا، تو جب اسلامی قوانین کے تحت، اسلامی نظام کے تحت ایک شخص اسلامی طریقے سے گواہی قائم کروانا چاہتا ہے تو غیر مسلم جو اس نظام کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کی سماعت کو کیسے قابل قبول کریں گے؟ اور اگر سماعت ہی منعقد نہ ہوگی، سماعت ہی ثابت نہ ہوگی تو پھر اس سے شہادت کیسے ثابت ہو جائے گی؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ذمی مسلمان کے نکاح میں گواہ نہیں بن سکتا۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اس کے پاس ایک مسلمان کے برخلاف گواہ بننے کی اہلیت نہیں ہے، ولایت نہیں مسلمان کے برخلاف۔ وَلَهُمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ شُرِطَتْ فِي النِّكَاحِ، اور امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف صاحب شیخین کا موقف کہ نکاح جائز ہو جائے گا ذمی کی گواہی میں، وہ اپنی دلیل دیتے ہیں أَنَّ الشَّهَادَةَ شُرِطَتْ فِي النِّكَاحِ عَلَى اعتبار اثبات الملک لورودہ علی محل ذی خطر لا علی اعتبار وجوب المہر۔ کہتے ہیں کہ ایک ذمی غیر مسلم مسلمان کے خلاف ٹھیک ہے گواہ نہیں بن سکتا، اس کی وجہ ہے کہ بددیانت ہو سکتا ہے، مسلمان کی مخالفت پر اتر سکتا ہے، جان بوجھ کر بددیانتی کرتے ہوئے مسلمان کے حق کو غصب کر سکتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پر مسئلہ اور ہے، یہاں پر وہ ذمی مسلمان کے برخلاف نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے اندر جو شہادت کی شرط لگائی گئی ہے تو یہ ملک متع کو ثابت کرنے کے لیے ہے، ملک متع کو ثابت کرنے کے لیے۔
لِوُرُودِهِ عَلَى مَحَلٍ ذِي خَطَرٍ، کیونکہ نکاح کے ذریعے مرد کو ایک معزز محل نصیب ہوتا ہے، ایک گواہی ایک معزز اور مشرف شرف والے مقام پر صادر ہو رہی ہے نکاح کی، کیونکہ جس کا نکاح کیا جا رہا ہے اور جو ملکیت ثابت کی جا رہی ہے، ملک متع، یہ ایک شرف والی چیز ہے، انسان ہے، باعث شرف ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر شرف پایا جاتا ہے۔ گواہی شرف والی چیزوں پر قائم ہوتی ہے، شرف والی چیزوں پر، اور وہ چیزیں جن کا شرف نہ ہو یا کم شرف والی ہیں تو ان پر گواہی قائم نہیں ہوتی، ان کے لیے گواہی شرط نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ گواہی شرط اسلام میں ملک متع کو ثابت کرنے کے لیے لا علی اعتبار وجوب المہر، مہر کو واجب کرنے کے ثبوت پر گواہی نہیں ہے۔ مہر ایک مال ہے اور ملک متع انسان کا جز باعث شرف ہے، تو انسان باعث شرف ہونے کی وجہ سے ایک کا دوسرے کے ساتھ منسلک ہونے پر گواہی شرط قرار دے دی گئی، جبکہ مہر مال ہے، دولت ہے، اس کا وہ شرف نہیں جو ایک انسان کا ہے، تو اس پر گواہی شرط نہیں ہے۔ کہتے ہیں اذ لا شہادتا تشترط فی لزوم المال، کہتے ہیں کہ اس لیے جب مال کا لین دین ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، اس میں گواہی کو شرط نہیں قرار دیا گیا۔ ہاں گواہ بنا لیں تو یہ تو درست بات ہے، لیکن اس میں لین دین میں، تجارت میں، سودا بازی میں شہادت کو شرط نہیں قرار دیا گیا۔ اگر دو شخص، دو لوگ آپس میں بغیر شہادت کے بیع کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں، تو ان کا سودا منعقد ہو جائے گا بغیر کسی گواہ کے، کیونکہ وہ مال ہے، مال کا شرف نہیں ہے اور شرف کے لیے گواہی نہیں ہوتی۔ ملک متع شرف والا مقام ہے، محل شرف ہے، محل ذی خطر ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر گواہی واقع ہو رہی ہے۔ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ گواہی وجوب مہر پر نہیں ہے، وجوب مہر پر نہیں۔ اگر گواہی وجوب مہر پر ہوتی تو پھر یہ شائبہ تھا کہ ذمی شخص بددیانتی کرتے ہوئے اس مال کو ہتھیانے کے لیے، اس غرض سے کہ مسلمان کے پاس مال، مسلمان سے مال وصول کرنے کے لیے، مسلمان سے مال ہتھیانے کے لیے اس کے اندر بددیانتی کر سکتے ہیں، مال کے لیے وہ اپنے گواہی سے مکر بھی سکتے، کوئی بھی طریقہ ایسا، کہتے ہیں کہ یہ مال کے لیے نہیں بلکہ یہ تو ملک متع کے لیے۔ وَهُمَا شَاهِدَانِ عَلَيْهَا، جب وہ گواہی دیں گے، ذمی عورت کے نکاح کی گواہی دیں گے، تو دیکھیں اس میں مسلمان کے خلاف نہیں بلکہ خود ذمیہ عورت کے خلاف گواہی جا رہی ہے، ذمی عورت کے خلاف گواہی جا رہی۔ کہتے ہیں کہ گواہی تو ملک متع پر ہوتی ہے، اور ملک متع کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عورت کے ساتھ ہے، مرد کے ساتھ نہیں۔ جب وہ گواہی دیتے ہیں ملک متع کے ثبوت پر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ہی عورت کے برخلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اگر ان کے اندر بددیانتی آ جائے یا کوئی بھی ایسی بات داخل ہو جائے تو اس کا مسلمان کو نقصان نہیں، وہ اپنی عورت کے خلاف اپنے ہی برخلاف گواہی دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس میں حرج نہیں ہے، یہاں پر اس کی اہلیت یا نااہلیت اثر انداز نہیں ہوگی۔ بخلاف ما اذا لم يسمع کلام الزوج، کہتے ہیں برخلاف اس صورت کے کہ اگر ان دونوں نے زوج کا کلام ہی نہ سنا ہو، بس انہوں نے ذمی عورت کی بات سنی اور انہوں نے زوج کا، مرد کا کلام ہی نہیں سنا، بات ہی نہیں سنی، تو اس صورت میں تو منعقد نہیں ہوگا۔ صرف ذمیہ عورت کا کلام سن کر منعقد نہ ہوگا بلکہ دونوں کا کلام سننا ضروری ہے۔ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ بِكَلَامِهِمَا، کہتے ہیں کیونکہ عقد نکاح دونوں کے، مرد اور عورت کا کلام واقع ہونے پر منعقد ہوتا ہے۔ اگر وہ گواہ ایک کا کلام سنتے ہیں دوسرے کا نہیں سنتے تو اس صورت میں ان کی گواہی ثابت نہ ہوگی اور نہ ہی نکاح منعقد ہوگا۔ وَالشَّهَادَةُ شُرِطَتْ عَلَى الْعَقْدِ، کہتے ہیں کہ شہادت کو عقد پر مشروط کر دے، شہادت کی عقد پر شرط لگا دی گئی۔ جب شہادت کی عقد پر شرط ہے تو عقد تو دونوں کے کلام سے واقع ہوتا ہے، اور جب تک وہ دونوں کا کلام نہیں سنیں گے اس وقت تک نکاح منعقد نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بناتا ہے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے، من امر رجلا بان یزوج ابنتہ، کہ ایک شخص نے کسی کو کہا کہ میری بیٹی کا نکاح کر دو،
امراتن صغیرتن، چھوٹی بچی ہے، اس کا نکاح کر، فزوجہا، اس نے نکاح کر دیا، والاب حاضر، اور اس بچی کا والد بھی موجود تھا، بشہادت رجل واحد سواہما جاز النکاح، کہتے ہیں کہ اس وقت موجود تھا اس کا باپ بھی اور ایک گواہ موجود تھا۔ نکاح کے لیے 2 گواہ ضروری ہیں، لیکن اس وقت وہاں پر ایک گواہ ضروری تھا۔ جاز النکاح، گواہ کون سا تھا؟ ایک باپ اور دوسرا وکیل، ان دونوں کے سوا گواہ موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں نکاح جائز ہو جائے گا۔ نکاح کیسے جائز ہو جائے گا؟ ایک کے ساتھ۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، لِأَنَّ الْأَبَا يُجْعَلُ مُبَاشِرًا لِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ، کہتے ہیں کہ باپ اصل میں اپنی بیٹی کا ولی ہوتا ہے۔ جب اس نے کسی دوسرے کو وکیل بنایا، وکیل اس صورت میں ہو سکتا ہے جب خود باپ موجود نہ ہوگا۔ جب باپ خود موجود ہوگا تو اس نکاح کا مباشر یعنی نکاح کا ذمہ دار خود باپ بن جائے گا، اگرچہ اس نے کسی اور کو وکیل بنایا تھا، لیکن اس کی موجودگی اپنی ولایت کا حق واپس لے لے گی۔ نکاح منعقد کرنے والا خود باپ ٹھہرے گا۔ فیکون الوکیل سفیرا و معبرا، کہتے ہیں کہ جو وکیل ہوگا تب وہ وکیل نہیں رہے گا، وہ صرف سفیر رہے گا، معبر رہے گا، وہ اس باپ کی بات کو آگے تک پہنچاتا ہے۔ ایسی صورت میں وکیل بھی گواہ بن جائے گا، وکیل بھی گواہ بن جائے گا۔ فیبقی المزوج شاہداً، کہتے ہیں کہ اب کیونکہ وکیل نہیں رہا، وہ بھی گواہ بن گیا، ایسی صورت میں ایک گواہ تو والد اور وکیل کے سوا موجود تھا، اور دوسرا یہ جو وکیل ہے یہ اپنی وکالت اس کی ختم ہو چکی کیونکہ باپ موجود ہے، باپ نے اپنا حق واپس لے لیا، تو ایسی صورت میں وکیل بھی گواہ بن جائے گا، تو 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ الْأَبُ غَائِبًا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ يَخْتَلِفُ فَلَا يُمْكِنْ أَنْ يَجْعَلَ الْأَبُ مُبَاشِرًا، کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو باپ وہاں پر موجود نہیں تھا مجلس میں، مسئلہ وہی ہے، گواہ ایک ہے، وکیل ہے، کہتے ہیں کہ پہلی صورت میں تھا باپ موجود تھا، اب مسئلہ وہی، فرق یہ ہے کہ باپ اس مجلس میں موجود نہیں، وہاں پر حاضر نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں جائز نہیں ہے۔ لأن المجلس یختلف، کیونکہ مجلس مختلف ہو گئی، مجلس مختلف ہو گئی تو باپ مباشر نہ بن سکا۔ اب اس صورت میں نکاح کے منعقد ہونے کا ذمہ دار وکیل ہوگا۔ اب وکیل کی حیثیت سے ہی ہوگا، اس صورت میں وکیل گواہ نہیں بنے گا اور پیچھے ایک گواہ رہ جائے گا، اور ایک گواہ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جب مجلس مختلف ہے، فلا یمکن ان یجعل الاب مباشرا، تو ایسی صورت میں باپ کا مباشر بننا ممکن نہیں۔ ایسا ممکن نہیں کہ باپ نکاح کا منعقد کرنے والا ہو اور وکیل کو وہاں پر گواہ قرار دے دیا جائے، کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، وکیل ہی رہے گا اور گواہ ایک ہی رہے گا۔ وعلی ھذا اذا زوج الاب ابنته البالغہ بمحضر شاہد واحد ان كانت حاضرۃ جازا، کہتے ہیں کہ اگر باپ نے اپنی بالغ بیٹی کا نکاح کیا اور وہاں پر گواہ ایک تھا اور بیٹی بھی اسی مجلس میں موجود تھی، اس صورت میں کہتے ہیں کہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بیٹی اپنی ولایت اپنے پاس رکھتی ہے اپنا نکاح کرنے کی، ایسی صورت میں اپنے نکاح کی مباشر بیٹی خود بن جائے گی اور اس کا باپ ولایت کے مقام سے اتر جائے گا، کیونکہ بیٹی نے اپنی ولایت کو خود وصول کر لیا، موجود ہے مجلس میں۔ یہاں پر نکاح کی ولی خود بیٹی ہوگی، باپ اب ولی کے طور پر نہ ہوگا بلکہ وہ ایک گواہ کے طور پر موجود ہوگا، اور خود بیٹی اپنے نکاح کی مباشر کے طور پر ہوگی۔ اس صورت میں ایک گواہ اور حاضر تھا اور باپ بھی گواہ کے طور پر موجود ہوگا، 2 گواہ ہو جائیں گے تو اس طریقے سے نکاح ثابت ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ غَائِبَةً لَا يَجُوزُ، لیکن کہتے ہیں کہ اگر بیٹی غائب ہو، موجود نہ ہو، تو اس صورت میں نکاح منعقد نہ ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں باپ اس کا ولی ہوگا، ولی کے طور پر وہ نکاح منعقد کرے گا، نکاح کا مباشر ہوگا اور گواہ پیچھے ایک رہ جائے گا۔
اگر بیٹی موجود ہے، ایسی صورت میں اپنے نکاح کی مباشر بیٹی ہو جائے گی، اپنی ولایت اس کے پاس ہوگی، اور باپ اب اس کا ولی کے طور پر نہیں ہوگا بلکہ اس کے گواہ کے طور پر ہوگا۔ ایک گواہ اور موجود تھا اور باپ بھی گواہ کے طور پر ہو جائے گا۔ جب 2 گواہ ہو جائیں گے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وصحبہ وبارک وسلم۔